گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے رپورٹ دیکھی اور ان بچوں کے حقوق کے بارے میں مزید بات کریں گے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن انیس جیلانی سے، جو اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ انیس، ویلکم ٹو ویو 360۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور سنی، اور اب پاکستان میں بچوں سے مشقت کرانے کے خلاف قانون موجود ہے، تو یہ قانون گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو آپ حکمرانوں سے پوچھیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں قوانین ہیں، کئی قوانین ہیں جو جس پہ ایک 1991 کا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے، ایک فیکٹری سے متعلق ہے، ایک مائن سے متعلق ہے، ایک شاپس دکانیں جو ہیں اور جو دفاتر ہیں ان سے متعلق ہے۔ ان سارے قوانین جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں فارمل سیکٹر ہے۔ پاکستان میں جو انفارمل سیکٹر ہے، جس کے اندر ہمارا جو اکثریت کارکنوں کی ہے، اس سے متعلق قانون سازی کی ہی نہیں گئی ہے، اور اس میں جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں اس سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بچوں نہیں ہے بلکہ جو بالغ کارکنان ہیں ان سے متعلق بھی کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اگر قانون موجود نہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو تحفظ، ان بچوں کو جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور وہ جو کاریگر بھی جو گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کو تحفظ کیسے ملے گا؟ ان کے حقوق کے لیے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ، جب تک قانون سازی نہیں ہو اس وقت تک آپ اتنی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلا قدم جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ وہ اسی لیے ہم جو زور دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ پہلے قانون بنائیں، کیونکہ وہ ایک آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے جس کے اگینسٹ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہے وہ تو قانون بنانا ہے، اور اسی سے متعلق جو ایک بین الاقوامی کنونشن بھی ہے جس کو ڈومیسٹک سرونٹس کنونشن کا نام دیا جاتا ہے، پاکستان نے اس کو بھی ریٹیفائی نہیں کیا ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ پاکستان اس کو سائن کرے، ریٹیفائی کرے، اور جب وہ کرے گا تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ لیکن جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس وقت تک اتنا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا تو یقیناً اس بات کو اٹھا رہا ہے، لیکن صرف میڈیا کے اٹھانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ پالیسی موجود ہے لیکن قانون جو ہے وہ ہر چیز کو کور نہیں کرتا، تو یہ سست روی کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیا اس کی ایک بڑی وجہ غربت ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، وجوہات کیا ہے اس کی؟ پالیسی کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ پالیسی تو آپ کی بیسکلی ایک انٹینشن ہی شو کرتی ہے کہ یہ چیز آپ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتی پالیسی۔ پالیسی پہ اگر آپ عمل درآمد نہیں بھی کریں تو کوئی آپ پہ گرفت نہیں ہو سکتی۔ جو وجوہات ہیں، وجوہات جو ہے اس کی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے اپنے گھروں میں ملازمین ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں اور دوسرے بھی، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس پر گرفت ہو۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ایک پرسنل مسئلہ ہے اور وہ نہیں چاہتے۔ تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ تو بات ہوگی قانون سازی نہیں ہوئی ہے، پالیسی بھی کوئی خاص نہیں ہے، تو اس میں ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ 1 کروڑ بچے پاکستان میں بعض اندازوں کے مطابق کام کرتے ہیں، جن میں وہ بچے شامل نہیں ہیں ابھی جو گھروں پہ کام کرتے ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ حکومت یا کارکن یا پھر ایکٹیوسٹ؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے، قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو پاکستان کی ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام بچے اسکولوں میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ گھروں میں جو ہے وہ ٹانکیاں لگائیں اور برتن دھوئیں۔ ایک جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح کے قوانین ہوں تو اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہر گھر کو پھر آپ کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ لیکن دیکھیے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی قوانین ہیں اور وہاں پر بھی ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جو کہ پاکستان سے بہت بڑا ہے، پاکستان تو صرف ایک امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے سائز کا ہے، اگر پورے امریکہ میں آپ اس قانون پر عمل درآمد کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ اور بیسکلی یہ سوالات ہوتے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل ول کے ہوتے ہیں۔
پاکستان میں یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. چلے اور اس کو امید ہے کہ آگے چل کر اس بارے میں بات چیت ہوگی اور سیاسی سطح پر اس کو اٹھایا جائے گا. انیس جیلانی ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. تھینک یو انیس فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.